اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں، اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 16 سورۃ الطٰہٰ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 89 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 90 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ رکوع کا پس منظر ذرا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس رکوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو گزشتہ رکوع میں ہم نے پڑھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات لینے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے اپنے ساتھ 70 لوگوں کو لیتے ہوئے، ان کے گروہ کو لیتے ہوئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تو گو کے پیچھے سے ایک شخص سامری جو کہ جادوگر تھا، اس نے لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کیا، اور قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ وہ شخص سامری تھا جس نے لوگوں سے ان کے زیورات لیے دھوکے سے، اور ان زیورات کو پگھلا کر ایک بچھڑے کو تخلیق کیا، اور اس بچھڑے کو تخلیق کر کے ان لوگوں کے سامنے کہا کہ وہ موسیٰ جو کہ کوہ طور پر پتہ نہیں کیا لینے چلے گئے ہیں، یہ تمہارا معبود ہے جس کو موسیٰ بھول بیٹھے ہیں، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ تو کچھ لوگوں نے اس بچھڑے کو ہی اپنا معبود مان لیا اور اس کی پرستش میں مشغول ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوہ طور پر رب العالمین سے خبر ملتی ہے تو آپ غم کی حالت میں، غم و غصے کی حالت میں واپس لوٹتے ہیں اور اپنی قوم سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم اس بے جان بچھڑے کی عبادت کرو جو کہ لا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہ کسی نقصان کا وہ مالک ہے نہ کسی نفع کا، بلکہ وہ تو خود تمہارے اپنے ہاتھوں کا تخلیق کیا ہوا ہے۔ تو پھر بنی اسرائیلیوں نے آگے سے اپنا جو مدعا بیان کیا، اپنا ایکسکیوز دیا، اور وہ یہ تھا کہ ہمیں تو اس سامری نے کہا تھا کہ اپنے زیورات لاؤ، تو ہم آپ سے ملاقات کے شوق میں زیورات لے آئے، اور ان زیورات کو اس نے پگھلا کر ہمارے سامنے یہ بچڑا تشکیل دے دیا اور کہا یہ تمہارا معبود ہے۔ ہم نے یہاں تک گزشتہ رکوع میں پڑھا تھا، اور یہ آیت بھی آپ کے سامنے ہے، آیت کا آخری حصہ۔ ابھی آیت نمبر 90 سے ہم اس واقعے کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، اور یہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بائبل میں جیسا کہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں لوگوں نے اپنی مرضی سے تحریف بھی کی، تبدیلی بھی کی، تو ان تبدیلیوں کی وجہ سے جو آج موجود ہے اس میں وہ اس سارے واقعے کا قصوروار حضرت ہارون کو علیہ اعوذ باللہ، حضرت ہارون کو اس واقعے کا قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور یہ ان بائبل کی ورسز میں موجود ہے جو انہوں نے خود سے گڑھ رکھی ہیں کہ حضرت ہارون نے ان لوگوں کو بچڑے کی پرستش میں علیہ اعوذ باللہ مبتلا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں صراحتاً موجود ہے کہ بچڑا بنانے والا اور یہ فتنہ کھڑا کرنے والا سامری تھا۔ حضرت ہارون کا اس سے کوئی سروکار نہ تھا، بلکہ آپ نے تو اپنی قوم کو اس فتنہ میں مبتلا ہونے سے منع کیا، اور ایک نبی کی یہی شان ہونی چاہیے۔ لیکن بائبل میں کیا ذکر ہے؟ بائبل میں کچھ اس طرح سے ان لوگوں نے اس کو گھڑ کے اپنے سے جو لکھا، اور یہ لکھا ہے انہوں نے کہ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد یعنی موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے اسے کیا ہو گیا۔ تو ہارون نے ان سے کہا کہ تمہاری بیویوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ سب لوگوں نے ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر ہارون کو دی، اور ہارون کے پاس وہ تمام کو لے آئے۔ تو ہارون نے کیا کیا، ان کو اپنے ہاتھوں سے لیا اور ایک ڈالا ہوا بچڑا بنا لیا، ٹھیک ہے، اور اس کی صورت میں جب اس نے بچڑے کی صورت سی اختیار کر لی تب وہ کہنے لگے کہ اے اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہی وہ تمہارا دیوتا ہے جو تم کو ملک مصر سے نکال لایا تھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ یہاں پر میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں اپنے انبیاء کی طرف ان لوگوں نے جو کہ پہلی قوموں سے تعلق رکھتے تھے، اپنے انبیاء کی طرف جنہوں نے ان کی طرف
جھوٹ باندھا، جنہوں نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے ان پر بہتان بازی، ان پر الزام تراشی کرنے کی کوشش کی، قرآن کریم نے بارہا ان کی تردید کی اور ہر نبی کی شان بیان کی کہ وہ جو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ لہٰذا یہ جو شرک کا گھناؤنا الزام لگائے جانے کی جرت ان لوگوں نے کی تھی، قرآن میں اس کا واضح ذکر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات قرآن میں نازل ہوئیں کہ جہاں جہاں دوسرے انبیاء کرام کے دامن عصمت پر لگائے ہوئے داغوں کو دور کیا گیا قرآن میں، وہاں بالکل اسی طرح سے ان آیات میں اس رکوع کی ابتدا میں حضرت ہارون سے اس تہمت کو حضرت ہارون سے دور کیا گیا اور مکمل اور بھرپور انداز سے ان کے لگائے ہوئے الزامات کی تردید کی گئی۔ ٹھیک ہے، اب رکوع کی بالکل آیات پڑھتے ہیں آغاز والی۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور بے شک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے میری قوم، تمہیں اس کے ذریعے صرف آزمایا جا رہا ہے اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تو میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ اب یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جو تبدیلی سے پاک ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب کے ماننے والے اس بات پر حیران بھی ہیں اعجاز القرآن پہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے لاکھاں کوششیں کی اس کو تبدیل کر سکے، لیکن ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہ کر پائے۔ ٹھیک ہے، آج سے تقریباً 1500 سال گزر جانے کے باوجود بھی قرآن ایز اٹ از موجود ہے۔ اور یہ قرآن کی ورثی ہمیں کیا کہہ رہی ہیں؟ حضرت ہارون اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں تم آزمائے جا رہے ہو، تمہارے لیے آزمائش ہے، لہٰذا تم میری پیروی کرو اپنے رب کی۔ اِنَّ رَبَّکُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِی وَأَطِیعُوا أَمْرِی، تم میری بات مانو، میرے حکم کی پیروی کرو، تمہارا رب اللہ ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ قوم آگے سے کیا کہتی ہے؟ قوم کہتی ہے بولے ہم تو اس پر جم کر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کر نہ آ جائے۔ اب یہاں تک تو ایک بات مکمل ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سے جو کلام کر رہے ہیں نا، اب جو اگلی آیات ہیں اس کلام کو لیتے ہوئے بہت سے مستشرقین جو دشمنان اسلام ہیں اور بہت سے یہود و نصارہ، وہ اس آیات کو لیتے ہوئے، قرآن کریم ہی کی آیات کو لیتے ہوئے امت مسلمہ کو بہکانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ آیات کون سی ہیں؟ دیکھیں آیت نمبر 92 دیکھیں، 93 دیکھیں۔ موسیٰ نے فرمایا اے ہارون، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آنے سے منع کیا تھا؟ کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ یعنی علیہ باللہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ہارون کو یہاں پر حضرت موسیٰ اس سنس میں ڈانٹ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو علیہ باللہ بہکایا، لیکن دیکھیں یہاں پر واضح موجود ہے کہ اے ہارون، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھانے میں، یعنی قوم والوں کو سمجھانے میں کوتاہی کی ہے اور انہیں کھلی گمراہی سے باز رہنے میں جو مکمل طریقہ ہے اس طریقے سے ان کو گائیڈ نہیں کر سکے، اس لیے بڑے ایک سخت ترین لہجے سے حضرت ہارون سے گویا ہوئے۔ یعنی حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے ان کی رسپانسبلٹی کے بارے میں سوال کیا تھا کہ میں قوم کو آپ کے حوالے کر کے گیا تھا جب قوم گمراہ ہو رہی تھی، یعنی جب سامری ان کو بہکانے کی کوششوں میں تھا، تو تب آپ نے اپنی قوم کو روکا کیوں نہیں؟ کیا جو میں نے آپ کو تعلیمات دی تھی، جو انسٹرکشنز دے کے میں کوہ طور کی طرف گیا تھا، کیا آپ نے ان کو فالو نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، اللہ تتبعن افعصیت امری، کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ ٹھیک ہے، اب حضرت ہارون علیہ السلام نے آگے سے کس طرح سے معاملے کو اپنے بھائی کو، حالانکہ حضرت موسیٰ ان سے چھوٹے تھے عمر میں، ٹھیک ہے، لیکن منصب میں آپ حضرت موسیٰ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور حضرت ہارون بھی نبی تھے، لہٰذا منصب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفعت کو ان کے سارے پس منظر کو دیکھتے ہوئے اور اپنے مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اب حضرت ہارون کس طرح سے ان کو جواب دے رہے ہیں تحمل سے، اور کیا وہ لمحات تھے؟ یہ یقیناً دل کی آنکھیں کھول کے اور دل کے کان کھول کے سننے والے معاملات ہیں کہ اللہ مجھے یہ سمجھاتے ہوئے ہر قسم کی بے ادبی سے بچائے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اب یہاں پر کیا ذکر ہے؟ قال، اب حضرت ہارون کا ذکر، ہارون نے کہا، ٹھیک ہے، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑ، بے شک مجھے ڈر تھا کہ تم کہو گے کہ اے ہارون، تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ اب یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کنڈیشن ہے، اس پر میں نے پچھلے رکوع میں بھی بات کی تھی کہ دین کے نام پر، اللہ رب العالمین کی عزت کے نام پر،
جو دین کے احکامات ہیں ان کے نام پر ان کے مقابل میں اگر کوئی آتا دیکھے تو اس پر انسان غصے کا اور غصے کسی کیفیت کا اظہار کرے کہ اس کے لیے یہ برداشت سے باہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے دین یا اس کی شریعت کے بارے میں کوئی بات کرے تو اس سے برداشت نہیں ہو سکتا، ایسا ہے نا؟ تو یہ بھی بالکل ایسا، اور یہ غصے کی ٹائپ جو ہے وہ جائز بھی ہے، ٹھیک ہے، دین اسلام میں اس کی اجازت آج بھی موجود ہے۔ اب یہاں دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ آیت کا پچھلا حصہ پہلے پڑھ لیں کہ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ٹھیک ہے، یعنی پیار سے بلایا، احساس سے بلایا، عزت سے بلایا، توقیر سے بلایا، اور کہا کہ میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت غصے کی حالت میں تھے، اور اس وقت آپ نے حضرت ہارون کو یوں پکڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ حضرت موسیٰ سے کیا فرما رہے ہیں کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو غور سے پڑھیے، اب حضرت ہارون نے آگے سے کیا اپنا جواز پیش کیا، اور جو کہ بالکل آپ اپنی جگہ بالکل برحق ہیں، ٹھیک ہیں۔ اور اس آیت کو سمجھنے کے بعد میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بھی سمجھاؤں گی کہ اپنا نقطہ، بعض اوقات ہم ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ٹھیک ہوتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے اپنی قوم کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن جو اپنی آئی پہ آئے ہوتے ہیں وہ کر کے گزرتے ہیں، ایسا ہے نا؟ آپ نے اپنا منصب اچھے طریقے سے نبھایا، اپنی ڈیوٹی کو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ بھی حق پر ہیں، وہ جو کام میرے سپرد کر کے گئے تھے میں ویسا نہیں کر پایا، ٹھیک ہے، جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں ویسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ قوم نے گناہ اپنایا، اور گناہ بھی کیسا کہ شرک گناہ کبیرہ، ایسا جو کہ کبھی معاف نہیں ہونا، یعنی ہلکے لیول کا گناہ بھی نہیں، ایسا گناہ کیا کہ جس کی معافی کی گنجائش ہی نہیں۔ وہ بنی اسرائیل ان کے لیے کتاب لینے گئے ہیں، یعنی اب بلیسنگ کس کی طرف جا رہے ہیں، اور قوم پھر اسی تباہی کے گڑھے میں آ گری۔ اب وہ حالات کو جانتے ہیں، ایسے لیول پہ ہم کیا کہتے ہیں، لڑائیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز یہیں سے شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات دیکھیں نا، اب حضرت ہارون اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ اپنی جگہ پر ٹھیک، اب حضرت ہارون نے معاملے کی نزاکت کو سمجھا، یہ چیز نہیں جتانے کی کوشش کی کہ میں تو اپنی جگہ ٹھیک ہوں نا، مجھے کیوں ڈانٹا جا رہا ہے، مجھ سے 2 سال چھوٹے ہو تم، کچھ تو لحاظ کرو، تمہارا بڑا بھائی ہوں، سم تھنگ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے کیا سمجھا، میں تو ٹھیک ہوں لیکن موسیٰ بھی ٹھیک ہے، موسیٰ اپنی جگہ بھی ٹھیک ہے، لہٰذا مجھے کس طرح سے سنبھالنا ہے۔ بلا شبہ ایک نبی کی شان کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے، اور ایک ان کے لیول کو بھی کہ وہ بڑے بھائی تھے اور انہوں نے کس طرح سے اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے معاملہ سنبھالا۔ تو یہاں پر جو میں ایلیبوریشن کر رہی ہوں، یہ میرے اپنے علم کے مطابق، اپنے ایکسپیرینس، اپنے نالج کے مطابق ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ حضرت ہارون نے اپنا لیول تو ان کو معلوم تھا کہ میں نے کہاں پر کس طرح سے یہ سارا کچھ سنبھالا۔ حضرت موسیٰ اس وقت غصے میں، اور آپ پیار سے انہیں کہہ رہے اے میری ماں کے بیٹے، میں نے یہ اس وجہ سے پہلے اول تو انہیں حضرت ہارون نے روکا قوم کو، پھر اس وجہ سے یہ کہ میں آپ کے حکم کا انتظار کرنے لگا کہ آپ آ جائیں، آپ معاملے کی نزاکت کو دیکھیں۔ بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت ہارون نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ عبادت کرنا شروع ہو گئے ہیں بچڑے کی، ٹھیک ہے، کچھ نہیں کر رہے۔ اب ایسے میں کوئی واضح امپلیمنٹیشن دے دیتا، واضح حکم دے دیتا تو یہ لوگ آپس میں ہی لڑنا شروع ہو جاتے، لہٰذا میں نے ویٹ کیا آپ کے حکم کا کہ آپ آئیں اور آپ کوئی حکم جاری فرمائیں جو اللہ آپ کو وحی کرے، کیونکہ وحی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ نبی اور رسول سے، جس طرح ان پر وحی کا سلسلہ تھا۔ تو حضرت ہارون تھے وہ اپنے بھائی حضرت موسیٰ کے ایک کہہ لیں کہ رائٹ ہینڈ تھے، ٹھیک ہے، تعلق ان کا حضرت موسیٰ سے تھا۔ کتاب کی بھی حضرت موسیٰ کے بعد نبی آپ ہی ٹھہرے، اس کے بعد حضرت یوشع بن نون جو ہیں وہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ بہرحال یہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت ہارون نے پھر معاملہ سمجھا اور کہا کہ اے موسیٰ، میں نے تو اول انہیں سمجھایا، شرک سے باز رہنے کا بھی کہا، ٹھیک ہے، ہر طرح سے کوشش کی، لیکن پھر بھی جو اٹل تھے، اپنے بہک جانے پہ جو راضی تھے وہ ہوئے، اس لیے پھر میں نے مزید ان پر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں دی کہ میں آپ کے ڈیسیجن کا، آپ کے حکم کا ویٹ کرنے لگا کہ آپ آئیں، آپ حالات دیکھیں، وہی الہی کی روشنی میں فیصلہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ کو یہ پوائنٹ یہاں پر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا اے سامری،
تو تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے ڈال دیا اور میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا۔ یعنی حضرت ہارون سے آپ نے جیسے ہی سوالات کیے، حضرت ہارون نے معاملے کو سنبھالا، حضرت موسیٰ کو مکمل طور پر سیٹسفائیڈ کیا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ اس طرح سے نبھائی ہے اور میں آپ کے حکم کا انتظار کرنے لگا تھا، اس لیے میں نے مزید امپلیمنٹیشن نہیں دی۔ اب حضرت ہارون سے معاملہ یعنی مکمل طور پر سمجھ جانے کے بعد اب سامری کی باری تھی۔ اب یہاں سامری کی باری ہے اور اس سے پوچھا ظالم تو نے یہ کیا گل کھلا دیا، میری ساری کی ساری قوم کو اپنے خداوند سے بیگانہ کر کے ایک بچڑے کا پجاری بنا دیا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی اب یہاں سامری کا ذکر ہے، قال فما خطبک یا سامری۔ ٹھیک ہے، یہاں پر وہ لوگ جو ہیں وہ فتنہ کھڑا کرتے ہیں، دین اسلام کے دشمنان اسلام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ سارے کا سارا بلیم حضرت ہارون کو دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں واضح صریح طور پر یہ آیت موجود ہے کہ سامری کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے پوچھ لیا، اب سامری کی طرف اور بولے ہاں سامری تو نے یہ کیا گل کھلایا؟ اب سامری آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہاں پر جو ہے نا یہ بھی تفسیر کا نقطہ بہت اہم اور سمجھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جب سامری سے پوچھا تیرا کیا حال ہے، تو نے کیا گل کھلایا، تو نے یہ کیا کیا، تو وہ آگے سے کہانی گڑھنے لگا۔ اور دو علماء کا نا یہاں پر ایک طرح سے اختلاف ہے اور دونوں اختلافات کو واضح کر دیتی ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ سامری نے آگے سے جو اپنی جو ایکسکیوز دیا نا، اس نے یہ دیا کہ سامری کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ دیکھا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ گھوڑی جو ہے جہاں جہاں قدم رکھ رہی ہے وہاں خشک گھاس جو ہے وہ سرسبز ہوتی جا رہی، تو میں نے خیال کیا کہ اس گھوڑی میں اس کے جو خاکے قدم میں جو یہاں پر یہ نشان چھوڑی وہ ضرور حیات بخش ہیں کہ ایک بوسیدہ گھاس کو ہرا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے وہاں سے وہ خاک جو ہے وہ اکٹھی کر لی اور مٹھی بھر لی اس کی، اور حفاظت اپنے پاس رکھ لی حفاظت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ کوہ طور پر گئے تو واپسی میں تاخیر ہوئی، تو مجھے یہ سوجی کہ ان زیورات کو گلا کر ایک بچڑے کا ڈھانچہ بنا لیا جائے، اور یہ مٹی جو میں نے وہ حیات بخش مٹی ہے وہ جو سنبھال رکھی تھی اس کو میں نے اس سامری میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے زندگی کے آثار اس بچڑے میں نمودار ہونے لگے، جس کو سامری نے اس مٹی کو یعنی اس نے وہ مٹی دیکھی نا جس میں جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے نشان تھے، آپ نے وہ اٹھائی اور وہ کہتا ہے کہ سامری کہتا ہے کہ میں نے نا اس کو جو بچڑا ہے اس کے اندر ڈال دیا، اس سے اس بچڑے میں بھی زندگی کے آثار تھوڑے بہت پیدا ہونے لگے، جس سے وہ اس کے اندر سے آواز نکلنے لگی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک علماء کا گروہ ہے کہ اس نے یہ ایکسکیوز دیا تھا، اور میں بھی یہ پوسیبل ہے کہ اگر ایک بوسیدہ گھاس پر وہ اس گھوڑی کے نشان لگ رہے ہیں جو گھاس ہری ہو رہی ہے، تو اس میں اس مٹی میں یہ تاثیر تھی جس نے بچڑے کو بھی تھوڑی سی تاثیر دے دی کہ اس میں آواز نکلنے لگی۔ اور بعض علماء جو ہے نا وہ اس پہ اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی نا اس نے جھوٹ گڑھی تھی، یعنی حضرت موسیٰ جب مکمل طور پر اس کے در پہ ہوئے اور اس سے سوال کیا یہ تو نے کیا کیا، تو اس نے اپنی جان بخشی، اپنی جان بچانے کے لیے فٹافٹ کہانی گڑھی کہ میں نے یہ ایسے ایسے کیا اور سامنے پیش کر دی۔ یہ علماء کا یہ گروہ بھی ہے۔ ایک علماء کا گروہ اس واقعے پر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ پھر حضرت موسیٰ نے آگے سے اس کو جھڑکنا تھا اور کہنا تھا کہ تو نے یہ جھوٹ بولا ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس واقعے پر حتمی نتیجہ کوئی بھی نہیں دے سکا، یعنی دونوں علماء کی رائے ہیں اور میں نے دونوں آپ تک پہنچا دی ہیں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، اس کی حقیقت کیا ہے اس واقعے کی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن دونوں آرگیومنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ جو علماء اس کو صحیح مانتے ہیں وہ کس بیس پر، اور جو اس کو غلط مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سامری نے خود سے کہانی گڑھ لی تھی، تو اس پر بھی علماء کا کیا اعتراض ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی سزا کیا مقرر ہوئی؟ اس سامری نے جو قوم کو بہکایا اور ورگلایا اور باطل عقیدے میں مبتلا کیا، اب اس کی سزا جیسا کہ حضرت ہارون والے واقعے میں نے آپ کو کہا کہ حضرت ہارون کہہ رہے تھے اے موسیٰ میں آپ کے فیصلے کا ویٹ کر رہا تھا، اب آپ آ گئے تو فیصلہ فرما دیجیے۔ تو قال فاذهب فإن لك في الحیات، آپ کیا فرماتے ہیں اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو چلا جا، بے شک زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے، کیا ان تقول لا مساس، کہ تو کہے گا نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ
ایک وعدہ کا وقت ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی، اور اپنے اس معبود کو دیکھ کہ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا، قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے اور پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فائنل ڈیسیجن کا ذکر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے اس کو اپنے گروہ سے خارج کر دیا، سب کو کیا تاکید کی کہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست جو ہے، بول چال، لین دین سب بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، یہاں ذکر ہے نا، یہ بول پڑا کہ نہ چھونا نہ چھونا، یعنی اس کے دل میں بھی لوگوں سے وحشت اور نفرت پیدا ہو گئی، اور یہ جنگل کی طرف نکل گیا اور وہیں پر تنہا رہ گیا، اور یوں ہی دندناتا ہوا گھومتا پھرتا رہا، یہاں تک کہ اسی حالت میں مر گیا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور اس بچڑے کا کیا ہے کہ اس کو بھی کیا کیا گیا؟ نابود کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، ریزہ ریزہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا ذکر کیا گیا، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، یعنی آخر میں آپ نے اس واقعے کے سامری کو اس کی سزا سنا دی گئی، بچڑے کو ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا گیا، نابود کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، اور آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو رب نہیں نہ ہو سکتا جسے سامری نے ڈھالا ہے، جسے سامری نے بنایا ہے، اس جیسے تو سینکڑوں اور ڈھالے جا سکتے ہیں۔ تمہارا حقیقی رب وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے عیاں ہے، اور وہ تمام علوم کا جاننے والا ہے۔ یہ واقعہ بیان ہوا، اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے، اے حبیب ہم تمہارے سامنے اسی طرح پہلے گزری ہوئی خبریں بیان کرتے ہیں، اور بے شک ہم نے تمہیں اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا، جو اس سے منہ پھیرے گا تو بے شک وہ قیامت کے دن بڑا بوجھ اٹھائے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا، جس دن میں سور پھونکا جائے گا، اور اس دن ہم مجرموں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ نیلی آنکھوں سے مراد یہاں پر اندھے ہونا ہے، ٹھیک ہے، اندھے اٹھائے جائیں گے، اور وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے، کیا کہ تم دنیا میں صرف 10 رات رہے ہو، یعنی جب کہ قیامت کی ہولناکیاں مجرمین اپنے سامنے دیکھیں گے تو دنیا کی طویل زندگی کو بھول جائیں گے، اور عیش و عشرت کی وہ جو لمبی لمبی راتیں، اور وہ جو خوشی کے دن اور وہ لمحات جن کو وہ ہمیشہ تصور کرتے تھے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے بارے میں کہنے لگیں گے کہ ہمارا قیام تو دنیا میں بڑا ہی مختصر تھا، ہم تو وہاں صرف 10 دن ٹھہرے اور پھر نکال دیے گئے۔ یعنی کہ قیامت کے دن یہی دنیاوی زندگی جس میں جیتے رہے، دل لگاتے رہے، اور یہ تصور کرتے رہے کہ شاید ہم اس دنیاوی زندگی میں ہمیشہ رہیں گے۔ آج کے دور میں تو 100 سالہ عمر بھی نہیں نہ ہے، پہلے دور میں تو لوگ اس سے زیادہ جی لیتے تھے، یعنی ہر دور میں انسان جتنے سال بھی جی لے، ایون جسٹ سپوز کہ 1000 سال بھی وہ جی لیتا ہے، آخر موت ہے۔ اور اسی دنیاوی زندگی کو بروز قیامت جب دنیاوی زندگی کے بارے میں سوچیں گے نا، تو سمجھیں گے کہ ہم تو وہاں کچھ گزار کے نہیں آئے، وہ عمریں جو یہاں گزار کے گئے، وہ دنیا جو یہاں پر اپنی بنا کے گئے، بروز قیامت کہیں گے کہ ہم تو وہاں صرف 10 دن ٹھہرے، یعنی اتنا مختصر قیام کیا اور پھر ہم دنیا سے نکال دیے گئے۔ حقیقی دن تو یہ ہے، حقیقی زندگی تو یہ ہے، ہمیشہ رہنے والی۔ اور پھر آخری آیت ہے، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے، جب ان میں سے سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن ٹھہرے رہے تھے، یعنی کہ تم صرف ایک ہی دن ٹھہرے رہے۔ ٹھہرے رہنے سے مراد یہ کیا ہے؟ یعنی دنیا میں نہیں تم رہے مگر صرف ایک دن، یعنی کہ تمام لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہوں گے نا، آپس میں آہستہ طریقے سے چپکے باتیں کر رہے ہوں گے رازداری کے ساتھ، کچھ کہیں گے 10 دن، اور وہاں جو ان میں سے بڑا ہی کوئی ہوشیار اور سیانہ ہوگا نا، وہ ان تمام سے کہے گا کہ ہم وہاں پر 10 روز کب ٹھہرے رہے، ہمارا قیام تو وہاں 1 روز و شب سے زیادہ نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی زندگی، یہی کم ترین عمر کے لیے ہم آخرت کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اور اسی زندگی کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، اور وہ حقیقی زندگی کو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا بھی بہتر بنانے کی توفیق دے،
اور آخرت کی بھی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔